آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا، مجھ پر بھی خدایا لطف و کرم ہو جائے، ہو جاؤں فدائے حبیب خدا، پس جینے کا بہانہ ہو جائے۔ یہ شان رسالت کیا کہیے، یہ عظمت رسالت کیا کہیے، چاند ہو جائے دو ٹکڑے جب انگلی کا اشارہ ہو جائے۔ فاروق سے کوئی جا کے پوچھے کہ عظمت رسالت کیا ہے، رب کا دشمن پل بھر میں رب کا پیارا ہو جائے۔ ہر روز مچلتی ہے دل میں یہ حسرت کہ ہر صبح جب آنکھ کھلے تو مکے مدینے کا نظارہ ہو جائے۔ طوفانوں سے ہم نہیں ڈرتے، بڑے بڑے طوفان دیکھے ہیں ہم نے، جب بھی منہ سے نکلے صلی علی تو ہر موج کا نعرہ ہو جائے۔ محترم حضرات، لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ قاری یونس تبسم صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل میلسی، قاری ابو بکر صدیق صاحب ناظم اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل میلسی، اور مولانا محمد یوسف صاحب جو کہ آج کی اس کانفرنس کے کنوینر ہیں، یہاں کے خطیب ہیں، جملہ احباب اور حافظ عبدالغفار صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ نے ضرور تشریف لانی ہے۔ میں نے چوئی ثناءاللہ صاحب سے گزارش کی کہ ہماری طرف سے آپ ہی حصہ ڈال دیں تو انشاءاللہ ہمیں بھی ثواب مل جائے گا۔ کہنے لگے نہیں، آپ نے آنا ہے اور سب سے پہلے میرے پاس آنا ہے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے ان کے پاس حاضر ہوئے۔ ان کی محبت، ان کی شفقت ہے کہ وہ ہمیں لے کے یہاں تشریف لائے۔ تو قاری اسماعیل عتیق صاحب باوجود اپنی علالت کے، اور چودھری طارق کشمیری صاحب باوجود اپنی مصروفیات کے، اور رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب، ان کے صبح رانا حبیب الرحمان ضیاء کا انیتیاں میں درس ہے، قاری اسماعیل عتیق صاحب کا پل چٹھے درس ہے، اور پھر درس دے کے 10 بجے جنوبی پنجاب کا ملتان میں اجلاس ہے، وہاں بھی انہوں نے جانا ہے۔ تو میں نے کہا صرف آپ کا جانا ہی ہے، زیارت ہو جائے گی، زیارت کر لیں گے تو آپ بے شک واپس چلے جائیں۔ پھر انہوں نے صبح وہاں جانا ہے، اتنی مصروفیات کی وجہ سے وہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ پاک ان کا آنا قبول فرمائے اور آپ کا آنا بھی قبول فرمائے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ جناب شفیق الرحمان چشتی صاحب، ان کا خطاب دل نواز شروع ہو جائے۔ انہوں نے بھی مجھے فرمایا کہ نہیں، صدارتی خطاب ہونا چاہیے۔ حالانکہ جو صدارتی خطاب ہوتا ہے وہ سب سے لمبا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سربراہ جو ہوتا ہے اس کی مرضی چھوٹا کرے، اس کی مرضی بڑا کرے، مگر جو بوڑھا آدمی ہوتا ہے اس سے لمبی گفتگو ہوتی ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جتنی شارٹ کٹ ہو جائے اتنی ہی غنیمت ہے۔ تو میں جو باتیں آپ سے عرض کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی کافی ہے، مگر ایک دو باتیں آپ سماعت فرمائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دیندار کون ہے؟ جس کے دل میں خیر خواہی ہے، جس کی نیت نیک ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی جو پہلا باب ہے، باب بدل وحی، کہ وحی کیسے شروع ہوئی، اور حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، جس کی نیت صحیح ہو گئی سمجھ لیجئے کہ اس کو اللہ پاک وحی کے ذریعے عمل کی توفیق دے گا۔ جس کی نیت ہی صحیح نہیں
وہ جو مرضی کرے اس کا عمل صحیح ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ وہ دنیا کے لیے کام کر رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ اور پھر اس حدیث کے الفاظ کا معنی سمجھ لو تو آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ علماء کی محفل ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کا جو باب الوضو ہے، اس کی آخری حدیث حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات کو جب آپ نے سونا ہے اسی طرح تو نے وضو کرنا ہے جس طرح تو نماز کے لیے وضو کرتا ہے۔ پھر کیا ہے کہ دائیں کروٹ لیٹ کے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اسلمت الیک والجأت ظہری الیک ووضعت امری الیک لا ملجا منک الا الیک وآمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا پڑھ کے تو نے سو جانا ہے۔ اگر رات کو تو فوت ہو گیا، تیری روح پرواز کر گئی، تو اس دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک تجھے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ شارٹ کٹ راستہ، اہل حدیث شارٹ کٹ جاتے ہیں کہ راستہ بھی سیدھا ہو، سب سے پہلے جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، مگر یہاں بات ہو رہی ہے کہ سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے؟ وَبِ نَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، او نبی عام ہے، رسول خاص ہے، 313 رسول ہیں اور نبی سارے ہیں۔ ایک بات کو نوٹ کر لو، آسمان سے جو وحی آتی ہے القاء کی شکل بھی ہے، مبشرات کی بھی ہے، خواب بھی ہیں، مگر قرآن وہ بنے گا جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے ہیں۔ وہی سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر قرآن وہ ہے جس کو جبریل لے کے آئے ہیں۔ ہمارا عقیدہ نوٹ کر لو کہ دین کون سا دین ہے؟ ثواب کی بات کرتے ہو، نیکی کی بات کرتے ہو، اچھائی کی بات کرتے ہو، خوبی کی بات کرتے ہو۔ دین وہ ہے جس کو خلفائے راشدین نے دیا ہے، نبی کے صحابہ نے دیا ہے، نبی کے اہل بیت نے دیا ہے۔ اور جس نیکی میں خلفائے راشدین نہیں ہے، اہل بیت نہیں ہے، صحابہ نہیں ہے، وہ نیکی بھی نہیں، دین بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پنجابی تقریر کرنا جو گیا، واہ بھائی واہ، میرا زور لگن دیا دے، بابا کہندا پنجابی۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، حالانکہ پنجابی جنہ زور نہیں لگتا، کرسی تے بہ جائے نا بندہ تے لگا رہندا 2.5 3 گھنٹے، پاویں روندا رہے تے پاویں ہسدا رہے، جو مرضی کرتا، انہاں زور نہیں لگتا۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، الدین والنصیحہ، اے خلفائے راشدین 4، خلیفے 4، اللہ کے حرف 4، خلیفے 4، محمد کے حرف 4، خلیفے 4، قرآن کے حرف 4، خلیفے 4، حدیث کے حرف 4، خلیفے 4، کعبے کے حرف 4، خلیفے 4، زمزم کے حرف 4، خلیفے 4، کتابیں 4، صاحب کتاب نبی 4، خلیفے 4، مشرق کے حرف 4، خلیفے 4، جنوب کے حرف 4، مغرب کے 4، شمال کے 4، جاؤ دنیا کے 4، آخرت کے 4، نکاح کے 4، طلاق کے 4، کائنات میں بسنے والوں جو 4 خلیفوں کو مانتا ہے وہ رب کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، بہشت کو مانتا ہے، اور جو ان کا منکر ہے وہ پورے اسلام کا منکر ہے۔ نعرہ تکبیر، صداقت مسلک اہل حدیث، خلافت راشدین۔
میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آؤ ہم اہل حدیثوں سے آ کے توحید پہ تقریر کر لو، آؤ شان مصطفیٰ سے تقریر کر لو۔ کیوں؟ اور نبی کا شان یہ ہے، اللہ کا قرآن نبی کا شان، اللہ کا سارا قرآن ہم 1 گھنٹے میں، اور رب کائنات نے 23 سالوں میں نبی کا شان بیان کیا ہے۔ کیسے؟ میں پھر بات لمبی نہ ہو جائے، وہ صحابی واب کتاب کلذی انزلتا واب نبی کلذی ارسلتا، نبی چونکہ عام تھا، رسول خاص تھا، اس نے الفاظ بدل لیے، الفاظ بدل لیے۔ کیا؟ واب نبی کلذی ارسلتا کی جگہ واب رسول کلذی ارسلتا یاد کرنا شروع کر دیا۔ کس نے؟ صحابی نے۔ اور جنت بڑی نعمت ہے، مگر مصطفیٰ کی زیارت جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ ہوئے دین و دنیا کے سرکار پیدا، جمیع انبیاء کے سرتاج پیدا، مریضانی سیاں شفا پاگے جو ہوئے شافے روز جزا پیدا، مریضانی سیاں شفا پاگے جو ہوئے تمامی کفر کا دور اندھیرا، جو فخر عالم یک بار پیدا تمامی کفر کا، یہ سارے بت اوندے گرے ہیں جو ہوا کعبۃ اللہ کا سالار پیدا، جو ہوا کعبۃ اللہ کا سالار پیدا۔ امام کائنات سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے شان، ان کے مقام و مرتبے کے کیا کہنے؟ فرمایا کہ اس صحابی رسول نے واب نبی کلذی ارسلتا کی جگہ واب رسول کلذی ارسلتا۔ نبی کائنات کو جب پتہ چلا، آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ حضور یہ میں نے لفظ اپنی طرف سے مجھے اچھا لگا، ہے بھی اچھا، کیونکہ نبی سارے ہیں، صاحب کتاب 313 صاحب شریعت، صاحب کتاب 4 صاحب شریعت 313، رسول خاص ہے اور نبی عام ہے۔ اس لیے مجھے یہ رسول کے لفظ میں زیادہ بہتری تھی، زیادہ فضیلت تھی، اس لیے میں نے یہ لفظ بدل لیا۔ امام کائنات نے ارشاد فرمایا جو میرے دیے ہوئے لفظ کو تو بدلتا اور بدل کے تو لیٹ جاتا اور پھر یہ لفظ پڑھ کے تو سو جاتا تو پھر تجھے جنت نہیں ملنی تھی، تجھے دوزخ ملنی تھی۔ کس لیے؟ کہ تو نے اپنی مرضی کی ہے، میری مخالفت کی ہے۔ ایک صحابی کو ایک لفظ کے بدلنے، اور جو سارا دین بدل رہے ہیں، جنہوں نے نماز کو بدل لیا، جنہوں نے جہاد کو بدل لیا، جنہوں نے روزوں کو بدل لیا، جنہوں نے حج عمرے کو بدل لیا، جنہوں نے پورے اپنی زندگی کو بدل لیا، ان کا مقام کدھر ہوگا؟ الدین والنسیہ، الدین والنسیہ۔ علماء سے پوچھو الدین النسیہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، میرا عقیدہ نوٹ کر لو۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون علی النبی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہ بے شک اللہ اور ان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں امام کائنات پر، تم بھی درود بھیجو امام کائنات، تم بھی بھیجو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، وملائکتہ یہ معرفہ نہیں ہے، یہ نکرہ ہے۔ نکرہ کا مطلب کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ کہ سارے فرشتے، سارے فرشتے۔ اور معرفہ کا کیا مطلب ہے؟ خاص، جس میں حصر، جس میں حصر کیا کا مطلب ہے؟ کہ معصور ہو گئے۔ اب میرا عقیدہ نوٹ کر لو۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے بارے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ کس کو؟ آدم نے۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ علماء بیان کرتے ہیں زمین آسمان کے سارے فرشتے، مگر میں اس میں
جو بات سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ کائنات کے سارے فرشتے نہیں، صرف جنت کے فرشتے، کیونکہ یہ اسم معرفہ ہے، معرفہ خاص باؤنڈری کے، سارے نہیں۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والے فرشتے صرف جنت کے فرشتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہیں اور ایک دفعہ جھکے ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنے والے فرشتے صرف خاص مقام کے فرشتے نہیں، پوری کائنات کے فرشتے ہیں، پوری کائنات، اور ساری زندگی یہ کام کر رہے۔ اور جملہ فعلیہ جب میں فعل کروں گا ثواب ملے گا، جملہ اسمیہ ایک دفعہ کام ہو گیا ہے ثواب ملتا رہے گا۔ اٹل بات، اٹل لو ہے کہ ایک دفعہ درود پڑھو درود، اللہم صلی علی محمد، سارے پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پڑھو یار، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پڑھ لیا درود؟ تسی میں تکا شرار جی میں نہ پڑھدا تسی سیری لا دیں، پیچھے پیچھے تسی آ، شکر ہے پیچھے پیچھے، اور وابیو جے تسی پیچھے پیچھے آ جاؤ، انشاءاللہ اللہ تانوں تار دے گا۔ پر بڑا پیچھے لگنا ہی بڑا اوکھا ہے، جب لگ گئے پھر دنیا دی کوئی طاقت ان ٹہا نہیں سکتی، کیونکہ پہلے ہی ہوندا نا جی اگر ٹگا چل گیا جی اڑ گیا تے اڑ گیا، مگر تسی بھی جی اگر اڑ جائے تو پوچھل تے دندیاں وڑ دے، پاویں گوہے دی لبڑی ہوے، نہیں تو زمینداراں کولوں پوچھ لو، ٹگا بہ گئے پوچھل تے دندیاں دند بابے دے منہ چ ہون تے پاویں نہ ہو، انہیں دندی ضرور وڈنی ہے، یا ناساں کٹے بھی ہے تو کیوں بیٹھا ہے۔ اے اللہ کرے سانو میری بات سن لیجئے، اللہ پاک نے عقل کو پیدا کیا، فرشتوں کو دے دی، خاص کو پیدا کیا، جانوروں کو دے دی، عقل اور خاص جب پیدا کی، انسان پیدا کیے، اللہ پاک نے فرمایا انسان تجھے عقل بھی دے دی، تجھے خاص بھی دے دی، اب عقل کو پیچھے رکھ کے اب خاص کے مطابق چلے گا تو تو ڈنگروں سے بدتر ہوگا، اگر خاص کو پیچھے رکھے گا عقل کے مطابق چلے گا تو فرشتے بھی تیری غرض کو نہیں پہنچ سکتے۔ جلسہ ہو رہا تھا علم کا، دولت کا، عزت کا، تین کیٹیگریاں وہاں موجود تھی، یاد رکھنا، علم، دولت، عزت۔ علم جانے لگا تو وہ پوچھتے ہیں بھائی جا رہے ہو اب دوبارہ کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ علم نے کہا جہاں علماء ہوں گے میں مل جاؤں گا۔ علم نے کیا کہا؟ جہاں علماء ہوں گے میں مل جاؤں گا۔ دولت جانے لگی، پوچھا دوبارہ کہاں ملاقات ہوگی؟ اس نے کہا جہاں دولت مند ہوں گی، جہاں چودھری امیر ہوں گے۔ اب عزت جانے لگی تو پوچھا بھی توں کتھے ملے گی؟ تو عزت ہولی جی کہندی جب ایک دفعہ چلی جاواں پھر واپس مڑ کے نہیں آؤں۔ بابا سی نا بابا اے ٹیک لائی تو منڈے کہنے لگے بابا کی لبدا پیا ہے؟ اے بڑی قیمتی چیز لبدا پیا۔ وہ کی قیمتی چیز؟ انہاں مڑیا سمجھا میں یہ تمباکو دی گتھلی کتے گم ہو گئی ہوئی۔ بابا جو ہے اے کی لبدا پیا ہے؟ اے بڑی قیمتی چیز۔ اے کی قیمتی چیز؟ بابا کہنے لگا پترو جوانی گم ہو گئی ہے لبدا پیا۔ اب بڈھے ہو جوانی گم ہو گئی، قدر کرو۔ تو بات لمبی ہوگی، میں لمبی نہیں کرنا چاہتا کہ الدین والنسیہ، دین خیر خائی کا نام ہے، الدین مبتدا ہے، النسیہ خبر ہے۔ دیکھیے کہ الدین پہ بھی الف لام
النسیہ بھی الف لام، یہ کلمہ حسر ہے۔ میری گفتگو کا یہ خلاصہ نوٹ کرو کہ الدین والنسیہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں خیر خواہی ہے، اگر تمہارے دلوں میں محبت ہے، اگر تمہارے دلوں میں پیار ہے، اگر تمہارے دلوں میں الفت ہے تو تم دیندار ہو۔ اگر تمہارے دلوں میں ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے، پیار نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، محبت نہیں ہے تو لاکھ دعوے کرو تم اللہ کے ہاں نہیں دیندار۔ النصیحہ، نصحہ ینصح ہو، ناصحہ ینصح ہو، کیا معنی؟ جوڑنا۔ سوئی کپڑا پھٹ جائے سوئی نال ٹانکا لا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ٹاڑ پائے ہوئے نے تو ککر دیاں سولاں نال ٹانکے لائے۔ آقا نے پوچھا کہ ابو بکر وہ قیمتی لباس کہاں ہے؟ آقا آپ کی خدمت میں لا کے رکھ دیا، آپ کی خدمت میں۔ دیکھا جبریل، طریق الخلفاء کے اندر یہ بات موجود ہے، جبریل بھی اسی لباس میں۔ آقا نے پوچھا جبریل تیرا شاہانہ لباس؟ عرض کرتے ہیں کہ آقا یہ میرے اکیلے کا لباس نہیں، ساتوں آسمان کے سارے فرشتوں کا یہی لباس ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ میرے فرشتوں، زمین پر جو میرے ابو بکر نے لباس پہنا ہے آسمان پہ تم بھی پہن لو۔ شان کیا ہے آخری؟ کیوں رفتند چندی بدامان دشت، قدوم فل کے سایہ مجرو گشت، جا چند قدم چلے اس راتی جنگل دے وچکار ہے، قدم نبی دے زخمی ہو گئے تے چلن کولوں آ رہے۔ ابو بکر آنگا بدوشش گزفت ولیزی حدیث است جائے شکست۔ ابو بکر نے پاک نبی نو موڈیاں اوپر چایا، پرے بات تعجب والی راوی ذکر لے آیا کہ در کست چنا قوت آمد پدید، کہ بارے نبوت توانت کشید۔ ابو بکر نو اتنی طاقت کہ تو حاصل ہوئی، پار نبی دا چک لیا اس نے جس دی حد نہ کوئی۔ جی ایک طرف ستے زمینہ ستے آسمان پائے جاواں، تاویں پار نبی دا پارا تے راوی ذکر لے آواں۔ الدین والنسیہ، دین خیر خواہی کا نام، جوڑنا۔ ہمارے جلسے محبت کا پیغام ہے، ہمارے جلسے الفت کا پیغام ہے، ہمارے جلسے شرافت کا پیغام ہے۔ ہم نفرت کا منکر ہیں، ہم فرقہ واریت کا منکر ہیں، ہم دوری کا منکر ہیں، ہم انتہا پسندی کا منکر ہیں، ہم شدت پسندی کا منکر ہیں، ہم رواداری چاہتے ہیں، ہم قرآن و سنت چاہتے ہیں، ہم توحید و سنت چاہتے ہیں۔ ہمارا اعلان ہے، اہل حدیثو اٹھو بیدار ہو جاؤ۔ اگر قبر میں کامیابی چاہتے ہو تو ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن پکڑو، دوسرے ہاتھ میں نبی کا فرمان پکڑو، پورے کائنات میں چھا جاؤ، انشاءاللہ تمہاری گرد کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکے گا اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ ہم سوئی تقسیم کر رہے ہیں، سوئی، ہم کینچی نہیں دے رہے۔ کینچی کاٹتی ہے، سوئی سیتی ہے۔ الدین والنسیہ، ہمارے جلسوں کا مقصد یہ صدارتی گفتگو ہے، تقریر پھر انشاءاللہ کبھی کروں گا کہ ہمارے جلسے الدین والنسیہ خیر خواہی ہے،
اور ہم سوئی کے منکر ہیں، ہم سوئی کے چاہنے والے ہیں، کینچی کے منکر ہیں، سوئی دیتے ہیں تاکہ اگر دل ٹوٹ جائے تو وہ بھی جوڑ لو، کپڑا پھٹ جائے وہ بھی سی لو، اگر دین کے بارے کچھ تار کرنے کی کوشش کرے اس کو جوڑ لو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بہار آ جائے گی، پھول کھلیں گے، خوشبو آئے گی، دل کھلکھلا جائیں گے، کائنات میں امن ہو جائے گا، سکون مل جائے گا، دنیا میں بھی عزت ہوگی، آخرت میں بھی عزت ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔